رسولهم نبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز و محتشم خواتین اسلام، آج کی یہ عظیم الشان شہدائے کربلا کانفرنس جو منعقد پذیر ہے اور ہم سب کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، میں کروڑوں شکر ادا کروں تو تب بھی نہیں کر سکتا کہ یہ اتنا بڑا اجتماع کہ اجتماع کو دیکھ کر میں محسوس کر رہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ہم میلاد النبی کے موقع پر ایک مرکزی کانفرنس کا بھی انعقاد کریں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں جس انداز میں آج خواتین اسلام اس کانفرنس کے اندر شامل ہوئی ہے، ابھی ہی میری انتظامیہ مجھے مشورہ دے رہی تھی کہ اگلی دفعہ کسی بڑی جگہ پر کانفرنس کا انعقاد کرنا ہے۔ معزز خواتین اسلام، سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقین جانیے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں، بالخصوص دی ایگزا سکول سسٹم شہید کیمپس سے محترمہ میڈم عامر سلطانہ صاحبہ اپنے سٹاف کے ہمراہ قافلہ کی صورت میں تشریف لائی۔ سٹار لائٹ ماڈل ہائی سکول سے میڈم نکل صاحبہ اپنے سٹاف کے ہمراہ قافلہ کی صورت میں تشریف لائی، اور سٹار لائٹ کے چیئرمین چودھری ارشد صاحب ان کا ہمارے ساتھ اس کانفرنس کے موقع پر مکمل تعاون بھی رہا۔ دی یونیک اسکول سسٹم سے محترمہ میڈم نصرت صاحبہ انہوں نے اپنی عدم موجودگی میں اپنے پورے سٹاف کو اور سکول سے منسلک والدین کو اس کانفرنس میں بھیجا۔ طریقہ سے محترمہ حافظہ شبانہ صاحبہ وہ ایک بہت بڑے قافلے کی صورت میں تشریف لائی۔ داروباد سے محترمہ حافظہ رضیہ صاحبہ وہ قافلہ کی صورت میں تشریف لائی۔ خوجہ والی سے میڈم سمرہ صاحبہ وہ بھی قافلہ کی صورت میں، اور سب سے پہلے ان کا قافلہ اس کانفرنس میں شامل ہوا۔ میڈم حفشہ صاحبہ وہ بھی قافلہ کی صورت میں دی رائٹ اسکول کی سسٹم اس کی طرف سے اس کانفرنس میں شامل ہوئی۔ دی ارکم اسکول سسٹم ان کی نمائندگی بھی موجود ہے۔ گجرات کے مختلف اسکولز کالجز کی نمائندگی یہاں پر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم بات کہ اس موقع پر تمام اسکولز کالجز کے ساتھ تمام مکاتب فکر کی نمائندگی بھی موجود ہے۔ معزز خواتین اسلام، اس کانفرنس میں جہاں جہاں سے لاہور سے میڈم اقصیٰ مبین عطاریہ صاحبہ وہ اسپیشل اس کانفرنس کے لیے تشریف لائی، آزاد کشمیر سے جو خواتین اسلام اس کانفرنس میں شرکت کے لیے حاضر ہوئی، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کافی ایسے نام ہیں جو میں ذکر نہیں کر سکا وقت مختصر ہونے کی بجائے۔ طریقہ سے میری مائیں بہنیں بیٹیاں شامل ہوئی ہیں، اور جتنی بھی خواتین اسلام آئی آپ سب کے لیے ایک ہی جملہ کہوں گا کہ میں کسی کا نام لوں یا کسی کا نام نہ لوں، آپ آئے ہیں حسنین کریمین کا ذکر سننے کے لیے، حسنین کریمین کی نگاہ ہم سب پر شامل حال ہوگی۔ اور اس موقع پر بالخصوص میری بیٹیاں کہ جنہوں نے انتظامات میں حصہ لیا، رات کو ہی کچھ معمولات کی بنا پر میں نے اپنی بیٹی فاطمہ تنزیل کو یہ میسج کیا کہ صبح کانفرنس ہے اور نقابت کے فرائض آپ نے سر انجام دینے ہیں،
تو مجھے حیرانی ہوئی کہ اس نے کوئی دوسری بات نہیں کی بلکہ فوراً اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ میں چونکہ معلمات بھی تشریف فرما ہے، اس موقع پر یہ بات ضرور کہوں گا، دین کا کام کرو، مخلص ہو کر کرو۔ زندگی کے ایسے موڑ پر جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، دین آپ کی خود مدد کرتا۔ اور مجھے اس بات میں بڑی خوشی ہوئی کہ آج اس کانفرنس کے انتظامات میں سب سے زیادہ کردار میری بیٹیوں کا بھی شامل ہے۔ انسان محنت کرتا رہے اور دین سے مخلص ہو کر لگا رہے تو ایک دن آتا ہے کہ ہمیشہ اپنی اولاد ہی مشکل وقت میں کام آتی ہے۔ اور کلمات تشکر کے ساتھ ساتھ بار دیگر اول سے لے کر آخر تک جتنی میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اس کانفرنس میں شامل ہوئی، میں سب کے لیے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کو سیدہ زہرا کے قبر انور کی حاضری نصیب فرمائے۔ میرا اندر یہ دعا دے رہا ہے، اس کانفرنس کے انتظامات میں جس نے جیسا جو کردار ادا کیا، قیامت کا دن ہو، سورج سوا دیوے پہ ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، حسنین کریمین پکار کر کہے، سیدہ زہرا پکار کر کہے کہ اے اللہ، یہ وہ خواتین تھی جنہوں نے شہدائے کربلا کانفرنس میں اپنا کردار میرے شہزادوں کے لیے کردار ادا کیا تھا۔ اے اللہ، آج ان کو میں اپنے ساتھ لے کر جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی میں کوئی دعا نہیں دے سکتا۔ رب ذوالجلال سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا جو ہمارا موضوع ہے، شہدائے کربلا کانفرنس، اس دور کے اندر بڑی ضرورت ہے، جہالت کا دورہ ہے اور ہر طرف سے نئی نئی افواہیں جنم لیتی ہیں۔ پیغام محبت پیغام امن کا نام ہے، پیغام محبت اس امت کو جوڑنے کا نام ہے۔ تو میں یہ بات عرض کروں گا کہ اگر میں کہوں میں کربلا کا واقعہ پیش کروں، یقین جانیے میرے جیسے کروڑوں علماء بھی جمع ہو جائیں، ان کے اندر اتنی جرت نہیں کہ کربلا کے پس منظر کو بیان کر سکے، اور کربلا کی سرزمین میں کیا ہوا اور کیا کردار ادا کیے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم اس کا پورا کو پس منظر بیان کر سکے۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے، یہ ذکر میرے قریب محبوب کی اہل بیت کا ذکر ہے، اور ذکر کرتے وقت ایک ایک جملے پر، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر اس بات کا خیال رکھنے، کہیں اگر ذرا سی بے ادبی ہو گئی تو اس کی وجہ سے جنت میں داخلہ ختم ہو سکتا ہے۔ میں کربلا کا فلسفہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مدینہ شریف پہ اپنے نانا کے مصلی امامت پر کھڑے ہوتے، ممبر رسول پر بیٹھتے، جس مصلی پر اللہ کے محبوب امامت کرواتے، جس ممبر پر میرے نبی تشریف فرما ہوتے، امام عالی مقام کو وہ مصلی اور وہ ممبر ملا۔ یزید پلید نے پیغام بھیجا، حسین میرے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ میں فقہ واریت سے منتر ہو کر اپنی گفتگو کر رہا ہوں۔ یزید نے کہا حسین میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ امام عالی مقام نے کہا اے یزید، یہ ہاتھ کسی عام بندے کا ہاتھ نہیں، یہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول کا ہاتھ ہے۔ کہا یزید یہ ہاتھ ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے ہاتھ میں دیا، اور جو ہاتھ پاکوں کے ہاتھ میں جائے وہ ناپاک کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ اب یزید نے کہا فلسفہ سامنے رکھ رہا ہو، کہا اگر نہیں
میرے ہاتھ بیعت نہیں کرنی تو پھر تمہیں مدینہ شریف چھوڑنا پڑے گا۔ اسلامی بہنیں بیٹھی ہیں، جب سوچو تو صحیح، بچپن، جوانی، بڑھاپا بندے نے جس شہر میں گزارا ہو، اور شہر کی وہ شہر کے جس شہر کا بندہ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں پتا کلی کلی اس شہر کا ذرہ امام عالی مقام سے محبت کرتا تھا۔ کہا شہر چھوڑو، کہا یزید اگر مجھے سب سے زیادہ کوئی پیارا شہر ہے تو وہ شہر مدینہ ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا اگر شہر نہیں چھوڑو گے تو بیعت کرو، بیعت نہیں کرنی تو شہر کو چھوڑ دو۔ امام علی مقام نے فیصلہ کیا، روزہ رسول پر کریم محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور امام علی مقام روزہ رسول پر حاضر ہو کر عرض کرتے نانا جان، وہ نواسا کہ جس کے لیے اپنے سجدوں کو آپ لمبا کرتے رہے، وہ نواسا کہ جس کو آپ اپنے کاندھوں پہ سوار کرتے رہے، وہ نواسا کہ جس کی عظمتوں کے آپ تذکرے کرتے رہے، اے نانا جان آج آپ کا نواسا مدینہ شریف چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ذرا تصور کرو، اپنے اسلاف کا وطن چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ پھر امام عالی مقام سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور پر حاضر ہوئے، وہاں پر عرض کی امی جان آپ کا لاڈلا بیٹا مجبور ہو گیا ہے اور اب وہ مدینہ شریف چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میں اس میں کوئی من گڑت روایت کا سہارا نہیں لینا چاہتا، مستند ہو لیکن معتبر ہو وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام نے اجازت طلب کی، آپ کو اجازت مل گئی۔ امام عالی مقام نے مدینہ شریف سے مکہ کی طرف سفر کیا۔ مکہ شریف میں پہنچے، کوفیوں نے خطوط لکھے، امام ہم آپ کے متوالے ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کوفے میں آئیں۔ امام علی مقام نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا، آپ کو مشورہ دیا گیا کوفی بڑے دھوکے باز ہیں، مولا علی کو بھی دھوکہ دیا، آپ کو بھی دھوکہ دیں گے، آپ مکہ سے باہر نہ نکلنا، کوفے کی طرف نہ جانا۔ لیکن ہزاروں کی تعداد میں ان کے خطوط آگے، اور خط کیا تھا؟ امام آپ دین کا کام کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، امام ہماری رہنمائی کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نیچے لکھا تھا اگر آپ ہماری رہنمائی نہیں کرو گے تو قیامت کے دن ہم آپ کی شکایت کریں گے۔ قربان جاؤں، کون کہتا ہے میرے امام کو پتہ نہیں تھا؟ میرے امام کی آنکھوں کے سامنے سارے مناظر تھے۔ کہا پتہ بھی ہے، کہا پھر بھی حسین جائے گا جان دے کر اپنے نانا کے دین کو بچائے گا۔ امام عالی مقام نے بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ نے نمائندے کے طور پر حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ امام کوفے میں حالات دیکھو، حالات اچھے ہوئے تو ہمیں بتانا اور ہم بھی آ جائیں گے۔ میں نہیں ذکر کر سکتا کہ امام حسین کے ساتھ کون تھا، میری کیا جرت کہ خاندان نبوت کی وہ عزیز بیٹیاں کہ جن کی عظمتوں کو رب اپنے قرآن میں بیان کرے، میں ان کے بارے میں کوئی نارمل جملہ بولوں؟ امام عالی مقام کے کہنے پر امام مسلم بن عقیل کوفہ چلے گئے۔ جب وہاں پہ جا رہے تھے تو یزیدیوں کو پتہ چلا خاندان نبوت کا چشم و چراغ آ رہا ہے، انہوں نے فوراً امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا۔ وہاں سے امام مسلم بن عقیل نے گرفتاری سے پہلے امام عالی مقام کو خط لکھا، امام ادھر تو لوگ کہتے ہیں ہم سارے آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے لیے جان دیں گے تو آپ آ جائیں۔ لیکن جب امام مسلم بن عقیل کو ضرورت پڑی، جو کہتے تھے ساتھ چلیں گے، ساتھ دیں گے، جانے دیں گے، وہ سارے پیچھے ہٹ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یزید نے پھر پیغام بھیجا، گرمی کی شدت کی وجہ سے میں اپنی گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں۔
پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تو پھر آپ کو علی اکبر جوان بیٹا قربان کرنا پڑے گا۔ جانتے ہو علی اکبر کون ہے؟ جب صحابہ حضور کے وصال کے بعد حضور کی یاد کر پاتی تو صحابہ اکٹھے ہو کر امام حسین کے دروازے پر جاتے، دستک دیتے، امام فرماتے صحابہ کدھر آئے ہو؟ صحابہ کہتے امام آپ کے بیٹے علی اکبر کو دیکھنا ہے، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو سرکار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ امام کو کہا دین بچانا ہے تو بیٹا دینا پڑے گا، اور ایک نہیں کئی بیٹے دینے پڑیں گے۔ میرے امام نے کہا جوان بیٹا کس باپ کو پیارا نہیں ہوتا؟ یہ لفظ کہنا تو بڑا آسان ہے، جوان بیٹے کی قربانی دینا بڑا مشکل ہے۔ امام عالی مقام کو کہا، میرے امام نے کہا ہاں علی اکبر بڑا پیارا ہے، پر اس سے بھی بڑھ کر مجھے اپنے نانے کا دین پیارا ہے۔ کہا جوان علی اکبر کی قربانی مانگتے ہو، اگر جوان علی اکبر کو قربان کر کے میرے نانے کا دین بچ جائے تو میں علی اکبر کو دین کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ کہا پھر علی اصغر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ننھے بچے ہیں۔ کہا ہاں ہاں اگر چاہتے ہو میرے نانے کا دین بچ جائے تو میں علی اکبر بھی قربان کر دوں گا، علی اصغر کو بھی قربان کر دوں گا۔ پھر یزید کی طرف سے خلاصے کا میسج سنا رہا ہوں۔ کہا حضرت قاسم بن حسن جو امام حسن امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، کہا قاسم بن حسن کی جوانی کی عمر ہے، ان کو قربان کرنا پڑے گا۔ اور قاسم بن حسن سے امام حسین کو بڑا پیار تھا۔ امام حسین کہتے ہیں جب مجھے اپنے بڑے ویر امام حسن کی یاد کر پاتی میں حضرت قاسم کو کہتا قاسم سامنے آؤ میں تمہیں دیکھوں، تمہیں دیکھ کر اپنے بھائی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کہنے کے لیے تو جملہ بڑا آسان ہے، پوچھو بھتیجے سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ مجھے آپ کو بھتیجے جانوں سے بڑھ کر پیارے ہوتے ہیں، اور امام عالی مقام کے نہ بھائی کی کوئی مثال دے سکتا ہے نہ بھتیجے کی مثال دے سکتا ہے۔ ادھر حضرت قاسم بن حسن آئے امام عالی مقام کے پاس، امام مجھے اجازت دو۔ کہا بیٹا علی اکبر قربان کر دوں، علی اصغر قربان کر دوں۔ اے قاسم تو نشانی ہے میرے بھائی کی، میرے پیر کی، آج کاش کے امام حسن ہوتے۔ کہا میں نہیں قربان کر سکتا۔ حضرت قاسم نے سفارش ڈلوائی اور آپ کو اجازت ملی تو امام حسین نے حضرت قاسم کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ حضرت قاسم جوانی کی عمر ہے، یزیدی لشکر سامنے ہے، خاندان نبوت کا یہ چشم و چراغ میدان میں نکلا، للکار کر کوفیوں یزیدیوں کو کہتا ہے ہاں تم میں کوئی ہے کسی کی جرت وہ میرا مقابلہ کر سکے؟ انہوں نے کہا تعداد تھوڑی، عمر تھوڑی، سامان تھوڑا اور جملہ بڑا۔ کہا اگرچہ تعداد کم ہے پر میرے پاس معیار اعلیٰ ہے۔ کہا لوگ ساتھ کم ہیں لیکن تمہیں نہیں پتا میں عام بندہ نہیں، خاندان نبوت کا چشم و چراغ۔ پوری تاریخ کربلا کے اندر میں بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ کہتا ہوں، کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ کوئی اکیلا ان شہزادوں کو تکلیف دے سکے، پر یہ شہزادے جب بھی میدان میں نکلتے تھے اکیلے میدان میں نکلتے تھے۔ اب امام علی مقام نے حضرت قاسم بن حسن کو قربان کیا، علی اکبر علی اصغر کو قربان کیا، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا ویر مجھے قبول کرو، میں آپ سے پہلے جان دوں گا۔ کہا پہلے مجھے جان دینے دو۔ کہا نہیں امام علی مقام میرے ہوتے آپ کو قربان ہوں، لیکن آپ پانی لینے وہاں پر گئے، یزیدیوں نے حملہ کیا، حضرت عباس علمدار کو بھی شہید کر دیا۔ امام علی مقام کے بیٹے ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی بھی اس موقع پر شہید ہوئے۔ میں گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے پھر امام علی مقام جب رات آئی، امام علی مقام کو پھر یزید نے پیغام بھیجا، کہا اب تو تنہا رہ چکے ہو،
کہا تنہا جو رہ جاتا ہے وہ اپنے مشن سے غضاوت نہیں کرتا، نہ اس سے بغاوت کرتا ہے، بلکہ اپنے مشن پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے اپنے بندے کی مدد فرما دیتا ہے۔ امام علی مقام اکیلے بھی بیعت کرنے سے انکار کر رہے ہیں، کہا پھر تیار ہو جاؤ، کہا میں تیار ہوں، لیکن آج کی رات مجھے موقع دے دو۔ کربلا کو بیان کرنا آسان ہے، میں کہتا ہوں یکم سے لے کر 10 تک ہم نے امام حسین کو بڑی معذرت کے ساتھ امام حسین کو اور واقعہ کربلا کو سٹیٹس کی حد تک رکھا۔ ہم نے واقعہ کربلا کو صرف واقعے کی حد تک رکھا ہے، ہم نے صرف واقعہ کربلا کو یکم محرم سے 10 محرم تک محدود کر دیا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے آج مسجد میں اذانیں، ممبروں پر خطبے، قرآن کی تلاوت جو ہو رہی ہے، یہ صدقہ امام عالی مقام کی قربانی کا ہے۔ اگر امام قربانی نہ دیتے تو آج دین ہمارے پاس نہ پہنچتا۔ امام علی مقام نے ایک بات کی، کہا مجھے موقع دو، کہا موقع لے کر کیا کرنا ہے، کہا آج کی رات میں نے اپنے رب کی عبادت میں گزار دینی ہے۔ اے شہدائے کربلا کانفرنس میں آنے والی خواتین اسلام، خدارا شہدائے کربلا کانفرنس سے پیغام کربلا کا سبق لے کر جائیں۔ میں اگر سوال کروں کیا یکم محرم سے 10 محرم تک ہماری کوئی رات گزری کہ ہم نے کہا ہو امام علی مقام نے کیسی راتیں گزاری، کیسے دن گزارے، کوئی ایک رات ہماری گزری ہو؟ امام نے تو نماز ادا کی ہے تلواروں کے سائے میں اور تیروں کی برسات میں، اور وہاں پر پیاس ہے، اور یزیدی اپنی طرف سے ہر طریقے سے تیار ہے کہ امام علی مقام کو تکلیف دے۔ تلواروں کے سائے میں، نیزوں کی برسات میں امام علی مقام نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ مساجد میں ٹھنڈی ہوا ہے، لاکھوں کے کارپیٹ بچھے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر ہر طریقے کی سہولت میسر ہے، لیکن آج ہم شہدائے کربلا کانفرنس میں آ گئے اور ہم کہتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا۔ نہیں، خواتین امت، میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں پیغام کربلا لے کر جاؤ، یہ نیت کرو کہ امام علی مقام نے تلواروں کے سائے میں، نیزوں کی برسات میں نماز کو نہیں چھوڑا، تو آج کے بعد ہم بھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ امام علی مقام نیزے کی نوک پر سر ہے، امام علی مقام قرآن کی تلاوت کر رہے۔ ہائے افسوس جس قرآن کی تلاوت میرے حسین نے نیزے کی نوک پر کی، آج یہ امت اس قرآن سے اپنا تعلق کمزور کر بیٹھی ہے۔ میں نہیں کہتا تعلق توڑا ہے، پر تعلق کمزور کر دیا ہے۔ یہی قرآن ہر گھر میں موجود ہے، لیکن رمضان سے رمضان شاید کہ کوئی قرآن کو کھولے۔ میں ہر محرم میں یہ کہتا ہوں کہ امام علی مقام کو راضی کرنا ہے تو جب محرم شروع ہو یکم سے لے کر 10 تک پورا قرآن پڑھ کے 10 محرم الحرام کو امام حسین کو نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اگر امام علی مقام سے وفات کرنی ہے تو اس کانفرنس کا یہ پیغام ہے کہ آپ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ میں نے پہلا پیغام نماز، دوسرا پیغام قرآن، تیسرا پیغام امام علی مقام۔ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی آسان کام تھا؟ بیٹوں کو قربان، ایک بیٹا کسی کو قربان، آج تو ہمارا المیہ یہ ہے ایک بیٹا کہا جائے گا دین کے لیے وقف کر دو، قربان نہیں کرنا، وقف کر دو، ایک کو دین پڑھاؤ، حافظ و عالم بناؤ، وہ دین پڑھے، دین پڑھائے، تو اس وقت ماؤں کے کلیجوں پر ہاتھ آ جاتا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ پتہ بھی ہے دین پڑھے گا، عزت ملے گی، لیکن
ہاتھ آ جاتا ہے کلیجے پر، صرف اس لیے وقف کرنا ہے، لیکن قربان جو امام علی مقام پر آپ نے تو پورا خاندان ہی نانے کے دین کے لیے قربان کر دیا ہے۔ اب اس کے پیچھے سبب کیا تھا؟ خواتین اسلام کی کانفرنس کا مقصد کیا ہے؟ امام عالی مقام کی ساری قربانیوں کے پیچھے سبب کیا تھا؟ وہ سبب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ فاطمہ کی تربیت تھی کہ اس تربیت کا اثر امام عالی مقام نے کربلا کی سرزمین میں دکھایا۔ کیونکہ تربیت کرتے وقت گانے تو نہیں تھے سنے، ڈرامے نہیں تھے دیکھے، فلمیں نہیں تھی دیکھی، تربیت کرتے وقت قرآن کی تلاوت کی تھی، تربیت کرتے وقت ایک ایک قدم پر تربیت کی تھی۔ اور میں کہتا ہوں پیغام کربلا لے کر جاؤ امام علی مقام کی والدہ والد مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ، انہوں نے تربیت کی اور تربیت کر کے قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتایا ہم نے تو اپنے بچوں کی تربیت کی اور کربلا میں انہوں نے دین بچایا۔ جو خواتین اسلام ہماری محب ہوگی، ہماری محبت والی ہوگی، وہ بھی اپنی اولادوں کی تربیت کریں گے۔ تو اس لیے خواتین اسلام، میں اس عظیم اجتماع کے اندر کہ جو میرے بابوں گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی تعداد جمع ہو جائے گی، اس میں آپ سے یہ گزارش کروں گا ابھی سے تاخیر نہ کریں، ابھی اپنا ذہن بنائیں، محرم ہے، نیت کر لیں کہ اپنی بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دلوائیں گے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دلوائیں گے۔ میں دنیاوی تعلیم کا انکار نہیں کرتا، صبح و شام مختلف اسکولز کالجز اور دیگر مراکز میں ہمارے اجتماعات ہیں اور ہم وہاں پہ دعوت دیتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کم از کم اتنی تو تربیت کر دو کہ دنیا سے جانے کے بعد قبر میں آپ کی اولاد آپ کو سکون پہنچا سکے۔ تو اس لیے آج اس عظیم الشان کانفرنس میں یہ پیغام لے کر جائیں کہ آپ نے اپنی اولادوں کی تربیت دین مصطفیٰ کے مطابق کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی جو ہماری کانفرنس ہوگی انشاءاللہ العزیز ربیع الاول شریف کے موقع پر، ہمارے ماضی بائی سے سلسلہ جاری ہے کہ میں 10 محرم کے فوراً بعد اس سلسلے کو شروع کر دیتا ہوں کہ درود پاک کی کثرت شروع کریں۔ خواتین کہتی ہیں دلوں میں سکون نہیں، بیماریاں ہیں، تو میں کہتا ہوں ہر بیماری کی شفا درود پاک میں اللہ نے رکھی ہے۔ تو درود پاک کا سلسلہ کس طرح؟ مجھے ایک سید زادے نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو توجہ دلاؤ، ربیع الاول کے موقع پر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، تو اس کے لیے ابھی سے آپ سلسلہ شروع کریں اور جتنا پڑھنے ہوتا ہے۔ ہم نے ماضی قریب 22 کے اندر میں دیکھا کہ کروڑوں کی تعداد میں درود پاک اجتماعی طور پر پڑھ کے پڑھوا کر ہم نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ تو آپ اس سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں، جمع کریں اور جو مرکزی کانفرنس ہماری ہوگی اس میں آپ کے نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور اس کانفرنس کے آخر پر میں پھر ایک دفعہ تمام خواتین اسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جہاں جہاں سے آپ آئی ہیں، رب ذوالجلال آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے ادارے کی طرف سے جتنے بھی کورسز ہو چکے ہیں اور جتنے ہو رہے ہیں یا ہونے ہیں، ربیع الاول کے موقع پر انشاءاللہ میں تاریخی کانفرنس گجرات کی سطح پر اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے ایک تاریخی کانفرنس کا انعقاد کروں گا، جس میں جتنی ہماری بیٹیوں نے کوشش کی ہے، وہ نماز کا ہے، وہ تجوید کا ہے، وہ قرآن کا ہے، وہ ترجمے کا ہے، وہ تفسیر کا ہے، ہم اس موقع پر ان کو اصلاح دیں گے۔ آج اس کانفرنس میں جتنی میری بیٹیوں نے انتظامات میں حصہ لیا ہے، انشاءاللہ العزیز کیونکہ آج موسم کی بھی ایسی صورتحال ہے، تو میں اپنی اس کانفرنس کو مختصر کرتے ہوئے
तो उस मौका पर आपको इंशाअल्लाह इजाज़ी इनामात दिए जाएंगे। आप सब ने उस कॉन्फ्रेंस की जैसे ही आपको खबर मिले तो आपने उसमें शामिल होना। यह सारी ख़वातीन इस्लाम नियत करती हैं और कॉन्फ्रेंस का वक्त था 9 से लेकर 12 बजे तक। मैंने कोशिश की वक्त की पाबंदी करते हुए, क्योंकि चंद ख़वातीन इस्लाम ताक़ीद से आई और ये हमारी कोशिश है कि 12:30 बजे तक तो उसके करीब हम इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आप सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस अजीम मिशन से वाबस्ता हूँ, वहाँ पर बच्चियाँ बैठी हैं, हमारे दूसरे नंबर वहाँ से आप लें और आप हमारे प्रोग्राम से वाबस्ता हूँ। रब्बे ज़ुल जलाल हमें हमारे मिशन के अंदर कामयाबी अता फरमाए। आप हर नमाज के बाद हमारे लिए ज़रूर दुआ